لائف میں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ہم نے صراط مستقیم سے نہیں ہٹنا، اللہ کی راہ سے نہیں ہٹنا، اللہ کی اطاعت سے نہیں ہٹنا اور اللہ کو نہیں چھوڑنا. کیونکہ کبھی کبھی انسان فرسٹریشن میں آ کے کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے اللہ کی بڑی عبادت کی، دیکھیں میرے حالات تو خراب ہو گئے، اب میں نماز نہیں پڑھوں گا. دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے جی بڑی دعائیں مانگ کے دیکھ لیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی. یہ سب اعمال کیا ہیں؟ یہ سب اعمال مشکل حالات میں اللہ جو ہے وہ انسان کو شیطان کیا کرتا ہے، اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس ٹریپ میں نہیں آنا. ناممکن سچویشن ہے کہ نہیں ہے؟ آیت میں نے آپ کو پہلے کیا بیان کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقویٰ اختیار کرو. تو یہاں پہ اللہ سے مانگا انہوں نے اور دعا کو استعمال کیا. دعا کرنے کا تعلق دنیا میں محنت اور کوشش کرنے کے اگینسٹ کہاں پہ ہے؟ مجھے تو ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی جاہل قسم کی یہ مجھے اپروچ نظر آتی ہے کہ جب آپ کسی شخص کو یہ کہتے ہیں نا دعا کرو، تو دعا کرنے کا مطلب یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ نوکری چھوڑ کے بیٹھ جاؤ اور دعا کرو. میں خود چونکہ آئی ٹی کے بیک گراؤنڈ سے ہوں اینڈ آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ بھائی محنت تو کرنی ہی کرنی ہے. ہاں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ محنت چھوڑ کے دعا کرو تو پھر وہ غلط کہہ رہا ہے. کیونکہ دعا یاد رکھو کہ جتنی تم طلب کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ کرو گے اتنی ہی دعا کے اندر طاقت ہوگی. اگر غافل دل کے ساتھ کرو گے تو گھنٹوں بھی لگا دو، زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں لیکن دل اور دماغ دنیا میں پھنسا ہوا ہے، تو تمہاری دعا کے اندر اثر نہیں ہوگا. دل، دماغ، الفاظ اور سب چیزیں دعا کے اندر انویسٹ کر. امپورٹنٹ کہ ان حالات میں دعا جو ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دینا چاہیے. دعا کو بہت زیادہ بڑھا دو. اور دعا ایسی چیز اللہ نے دی ہے کہ ایسی ناممکن حالات سے بھی اللہ نکال دیتا ہے. اور میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے سے رکھوں گا. ویسے تو ہم بہت ساری ڈسکس کرتے رہتے ہیں. غار والوں کا واقعہ ہمیں پتہ ہے، صحیح حدیث کے اندر جو آتا ہے کہ 3 لوگ جو تھے وہ غار میں پھنس گئے تھے. اب وہ غار میں جب پھنسے اور پتھر غار کے منہ پہ آ کے گر گیا تو بڑی کوشش کی انہوں نے پتھر ہلانے کی، نہیں ہلا. ذرا امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے سچویشن. یہ جو احادیث کے اندر واقعات آتے ہیں نا، ان کو ذرا آپ غور سے سوچا کریں. یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں بلکہ اس میں ایک بہت اسٹرانگ میسیج ہوتا ہے ہمارے لیے. اپنے آپ کو ذرا امیجن کریں کہ آپ کسی غار میں پھنسے اور ایک بہت بڑا پتھر آ کے غار کے سامنے گر گیا. آپ نے زور لگایا، سب کچھ کیا اور وہ کیا ہے کہ ہٹ نہیں رہا. آپ نے ساری طاقت لگا کے ایک سٹیج ایسی ہے کیا ہوا کہ اب آپ کو یقین ہو گیا کہ بھائی ہم نے ساروں نے زور لگا دی، یہ تو بالکل ہل بھی نہیں رہا ہے. اب کیا ہوتا ہے انسان کے مائنڈ سیٹ کیا ہوگا؟ آپ بالکل مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے کہ دیٹس اٹ، اب زندگی ختم ہے، یہیں پہ ختم ہو جائیں گے بس اور کچھ نہیں ہونے والا. لیکن کیا ہوا؟ ان غار والوں نے جب دیکھا کہ نئی پتھر ہٹ رہا تو تینوں نے ایک فیصلہ کیا. کیا کہا کہ ہم تینوں جو ہیں اللہ کو اپنے کسی ایک ایسے عمل کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے اللہ کی خاطر کیا، اور پھر اس کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نکال دے. دعا کرنے لگے. تینوں نے اپنے ایک عمل کا وسیلہ دیا. ٹائم نہیں ہے وہ سارا ذکر کرنے کا. پہلے شخص نے جب کہا کہ اللہ میں یہ عمل کرتا ہوں اگر تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مشکل سے نکال دے. پہلے نے دعا کی، پتھر تھوڑا سا خود بخود سے رک گیا. کس نے ہلایا پتھر؟ کوئی اور وہاں پہ موجود تو نہیں ہے. کون ہلا رہا پتھر؟ کوئی باہر سے لوگ آئے تھے؟ کوئی بندے آئے ہوئے ہیں کیا؟ نہیں، حدیث میں تو ایسی کوئی نہیں آتی، نہ فرشتوں کا بھی ذکر نہیں ہے. اتنا آتا ہے کہ ایک نے دعا کی، پتھر ہلکا سا سرک گیا. دوسرے نے پھر اپنے ایک عمل کا واسطہ دیا کہ اللہ میں نے یہ عمل کرتا تھا، اگر یہ تیری رضا کے لیے کرتا تھا تو ہمیں اس مشکل سے نکال دے. اس نے دعا کی، پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا. تیسرے نے اپنے عمل کا وسیلہ دے کے دعا کی، تو جب اس نے دعا کی تو پتھر پورا ہٹ گیا. تھنک اباؤٹ اٹ. یہ کون ہٹا رہا پتھر؟ ناممکن سچویشن ہے کہ نہیں ہے؟ آیت میں نے آپ کو پہلے کیا بیان کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقویٰ اختیار کرو. تو یہاں پہ اللہ سے مانگا انہوں نے اور دعا کو استعمال کیا. آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہے نا، وہ مسلمانوں میں بھی یہی ہیں، وہ کیا تم لوگوں کو دعاؤں کے اوپر لگایا ہوا ہے، دعا کرو دعا کرو دعا کرو، محنت پہ لگاؤ، کوشش کرو، آئی ٹی کے اندر آگے بڑھو اور ڈفرینٹ فیلڈز میں ایکسل کرو. بھائی کرو، منع کی ہے. دعا کرنے کا تعلق دنیا میں محنت اور کوشش کرنے کے اگینسٹ کہاں پہ ہے؟ مجھے تو ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی جاہل قسم کی یہ مجھے اپروچ نظر آتی ہے کہ جب آپ کسی شخص کو یہ کہتے ہیں نا بھائی دعا کرو، تو دعا کرنے کا مطلب یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ نوکری چھوڑ کے بیٹھ جاؤ اور دعا کرو. میں خود چونکہ آئی ٹی کے بیک گراؤنڈ سے ہوں اینڈ آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ بھائی محنت تو کرنی ہی کرنی ہے. ہاں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ محنت چھوڑ کے دعا کرو
تو پھر وہ غلط کہہ رہا ہے. لیکن اگر آپ محنت کر رہے ہیں اور اس سے دعا کر رہے ہیں تو اس میں غلطی کیا ہے؟ غلط کیا ہے؟ بلا وجہ لوگوں کو کنفیوز کرنے والی بات ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ وہ پھنس گئے ہیں, غار میں پھنسے ہوئے ہیں, کوئی راستہ نکلنے کا نہیں ہے. تو میں اب اس وقت یہاں پہ اس چیز کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہاں بھی اس وقت پھر آپ بتاتے ہیں نا اپنے آئی ٹی کو بلائیں, آئی ٹی نے کیسے نکال دیا اور فائنینس والے نے کیسے نکالا. کچھ بھی نہیں ہے, وہ سارے اسباب بند ہیں بھائی. وہاں پہ ناممکن سچویشن ہے غار میں, لیکن کس چیز نے نکالا؟ اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ایسا راستہ بنایا کہ جو اللہ جس چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تو دعا جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس میں اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ عاجزی انکساری جو ہے بڑھا دو, کیونکہ دعا یاد رکھو کہ جتنی تم طلب کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ کرو گے اتنی ہی دعا کے اندر طاقت ہوگی. اگر غافل دل کے ساتھ کرو گے تو گھنٹوں بھی لگا دو, زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں لیکن دل اور دماغ دنیا میں پھنسا ہوا ہے, تو تمہاری دعا کے اندر اثر نہیں ہوگا. دل, دماغ, الفاظ اور سب چیزیں دعا کے اندر انویسٹ کرو, اور اس سب جب ایک جگہ پہ ہو جائیں گی پھر تمہیں اپنی دعاؤں کے نتائج نظر آنا شروع ہوں گے. اور چوتھی چیز کیا ہے, پانچویں چیز کیا ہے؟ صدقہ کرنا. ایسے حالات میں صدقہ کریں. ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جب حالات مشکل ہوتے ہیں تو فائنینشیل حالات آتے ہیں, ہم فوراً سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ صدقے بند کر دیتے ہیں. وہ حالات خراب ہو گئی, صدقہ بند کر دو. صدقہ بند نہیں کرو, کم کر دو. ٹھیک ہے حالات خراب ہیں, پہلے اگر 20,000 صدقہ کرتے تھے, اب حالات خراب ہو گئے, 1,000 افورڈ کر سے تو 1,000 کر دو, کوئی بات نہیں. لیکن روکنا نہیں ہے, کیونکہ یہی تو نکلنے کا راستہ ہے. یہ جو راستہ ایک ون آف دا ویز ہے جس سے نکلنے کا, وہ صدقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج تم صدقے سے کرو. مریض کا علاج ہم کس سے کرتے ہیں؟ دوائی سے ہونا چاہیے نا. جب بھی کوئی بیماری ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, میڈیسن لو, یہ سب کرو, وہ تو کرنا ہی ہے. لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. یعنی یہ جو مشکل آئی ہے تمہارے اوپر, یہ جو بیماری آئی ہے, یہ جو پریشانی آئی ہے, جو بلا آئی ہے, اس کو ٹالنے کا طریقہ کیا ہے؟ صدقہ. اللہ کی راہ میں صدقہ کرو, اللہ تعالیٰ صدقے کے ذریعے سے تمہاری مشکلات کو آسان کرے گا. تو صدقہ بند نہیں کرنا, کم بے شک کر دیں لیکن کنٹینیو رکھیں, کیونکہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان کرتا ہے. فائنلی کنکلوڈ کرنے کا کیا مطلب کہ حالات جتنے بھی خراب ہوں, لائف میں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ہم نے صراط مستقیم سے نہیں ہٹنا, اللہ کی راہ سے نہیں ہٹنا, اللہ کی اطاعت سے نہیں ہٹنا, اور اللہ کو نہیں چھوڑنا. کیونکہ کبھی کبھی انسان فرسٹریشن میں آ کے کیا ہوتا ہے, بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں, نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں جی میں نے اللہ کی بڑی عبادت کی, دیکھیں میرے حالات تو خراب ہو گئے, اب میں نماز نہیں پڑھوں گا. دعائیں مانگتے ہیں, دعائیں چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے جی بڑی دعائیں مانگ کے دیکھ لیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, اس نے دعائیں مانگنا چھوڑ دیں. یہ سب اعمال کیا ہیں؟ یہ سب اعمال مشکل حالات میں اللہ جو ہے وہ انسان کو شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس ٹریپ میں نہیں آنا. جتنے بھی مشکل حالات ہو ہم نے اللہ کو ساتھ رکھنا ہے اور ہم نے اللہ کو ساتھ لینا ہے. میری دعا آج قبول نہیں ہو رہی, کوئی بات نہیں, کل ہو جائے گی, کوئی بات نہیں اگلے ہفتے ہو جائے گی, کوئی بات نہیں 6 مہینے بعد ہو جائے گی, کوئی بات نہیں 1 سال بعد ہو جائے گی. ایوب علیہ السلام کی مشکلات اللہ تعالیٰ نے 18 سال کے بعد دور کی تھیں. تو کیا انہوں نے اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا؟ ہم نے اللہ کو پکارنا نہیں چھوڑنا. چاہے نہیں ابھی ہمیں رزلٹس نظر آ رہے, کوئی بات نہیں. اور واللہ اس حالات میں اللہ کو پکارنا اور زیادہ محبوب ہو جاتا ہے, جب انسان کو نظر آ رہا ہے کہ مجھے رزلٹس نظر نہیں آ رہے اور اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے باوجود یہ پکارے جا رہا ہے. ایسا اس کا ایمان, ایسا اس کا یقین میرے اوپر ہے, اور مطلب یہ جتنا مجھے پکار رہا ہے اتنی مشکل میں جاتا جا رہا ہے, اس کے باوجود یہ پھر پکار رہا ہے. تو سوچو اللہ کو کیسے کیا محبت اور اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا ایسے شخص کے اوپر کہ اس کو ہر طرف سے مایوسی نظر آ رہی ہے لیکن یہ مجھ پہ گیو اپ نہیں کر رہا, یہ پھر بھی پکارے جا رہا ہے. تو اللہ کو پکارنا نہیں چھوڑنا ہم نے, اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑنی ہم نے, اللہ کا راستہ نہیں چھوڑنا ہم نے. جتنی بھی مشکل آ جائے ہم نے اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارنی ہے, اور ہم نے وہی راستے اختیار کرنے ہیں جو کہ ہمیں قرآن اور سنت کے اندر بتائے گئے کہ ہر مشکل سے نکالنے کا راستہ جو ہے وہ کیا ہے. جب ان چیزوں کو ہم کریں گے تو تب کیا ہے کہ ہم تبھی کامیاب ہوں گے. اور ان حالات میں ایک اور چیز یاد رکھیں, ایکسٹریم سچویشن بھی بتا دیتا ہوں, عین ممکن ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ اچھا ہی ہوتا ہے, لیکن کچھ ایسے کیسز ہو سکتے ہیں کہ ساری زندگی اطاعت میں گزر جائے, دعاؤں میں گزر جائے, وہ حالات دنیا میں بہتر نہیں ہوں, اور انسان اسی حالت میں اگر دنیا سے چلا گیا تو واللہ یہ انسان
جو اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کو پکارتے پکارتے اس سے امید لگائے کہ میری دنیا کے اندر کچھ معاملات بہتر ہوں گے اور اس کے بہتر نہیں ہوئے، اسی حال میں وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، تو اصل میں یہی کامیاب ہے، یہی کامیابی ہے کہ اس حالت میں دنیا سے چلے جائیں۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو میں یہی چیز آپ سب کو ریمائنڈ کراتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے سوائے اس حال میں کہ تم اسلام کی حالت میں ہو۔ تو ہم نے کچھ بھی ہو جائے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑنا، اللہ کی اطاعت کو نہیں چھوڑنا، اللہ کو پکارنا نہیں چھوڑنا، اللہ سے امید نہیں چھوڑنی، اللہ پہ بھروسہ نہیں چھوڑنا۔ اور اگر ہم اسی حالت میں اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں زندگی دے وہ بھی ایمان والی دے، اور اگر موت دے وہ بھی ایمان والی دے۔